تمام مفسرین تعریف کرتے ہیں عبادت کی انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری یہ ہے عبادت، مثلا سجدہ کرنا. مثلا بولے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے تو تھوڑا بولے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، تاکہ اس کو اعتبار سے رہیں، اس کو تھوڑا اور آسان کرو. اب آپ نے بہت آسان انداز میں سمجھ لیا کہ عبادت کی مثال کیا ہے. بولے نا کیا ہے، مل کر کہیے. شرم نہیں کر رہی، دین کے معاملات ہیں. جو اپنی عزت لے کر آیا میں اس کو کہوں یہاں پڑھنا آیا چلے جائے، قلندروں کی محفل ہے، یا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں فنا ہو کر آیا تو کچھ لے جائے گا. اس لیے کہ ہم نے کرنا ہوتا جلسہ میں ڈیفینس میں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس لیے آئے یہاں پر فنا ہو کر آنا تاکہ بیٹھ کر ذہنوں میں ہم آہنگی ہوتی رہے اور فیصلے دماغوں کے اندر اترتے رہے. آپ نے دیکھا کہ عبادت کی تعریف میں کیا مثال دی ہم نے؟ میں نے نہیں، 1400 سال سے مفسرین اس کی مثال دیتے. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ سجدہ عبادت کی مثال ہے نا. کیا ثابت ہوا کہ خدا کے سوا سجدہ کسی بھی کریں گے تو اس کی عبادت ہوگی نا؟ مجھے بتاؤ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا، اور سجدہ فرشتوں نے نہیں کیا، اللہ نے کہا کرو سجدہ کرو. ابھی مولوی کو دیکھو، پہلے وسیلے میں بڑی فکر تھی تو واسطے میں اس کا رگڑا قرآن کے ذریعے سے لگا. اب اس کو یہ بڑی فکر ہے کہ ہم نے عبادت خدا کی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم نے کہا تو کون کرتا ہے خدا کے سوا عبادت؟ بولے تم سنی کرتے ہو. تو میں نے کہا آؤ پھر گہرائی سے باندھیں گے، کیونکہ چور کو مکمل باندھ کر کہیں دم کرے تو اچھا، ورنہ پھر نکل کر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں کہ جناب عبادت کی تعریف انتہائی درجے کی عاجزی، اس کی مثال سجدہ کرنا. اب دیکھیں سجدہ کرنا عبادت، اور عبادت غیر خدا کی کرنا ہے شرک. تو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تو کیا حضرت آدم کو سجدہ کر کے فرشتوں نے شرک کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یار عبادت کی تعریف سجدہ ہے، مثال سجدہ ہے. یہی تھا نا بھائی، عبادت کی مثال سجدہ ہے. عبادت کی مثال سجدہ ہے کہ سجدہ خدا کو ہوگا. اب اگر غیر خدا کو یہ عبادت کی جائے تو یہ شرک ہوگی. لیکن سوال پیدا ہوتا یہی سمجھنے کے تو ہم بیٹھے ہیں کہ جناب تعریف تو یوں ہے، پھر یہ شرک کیوں نہیں؟ بلکہ فرشتے خود نہیں کر رہے، خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا کرو سجدہ کرو آدم کو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کر گیا الا ابلیس. ابلیس رک گیا، کہا میں نہیں جھکوں گا. اب دیکھو وہ کام تو بظاہر صحیح کر رہا تھا ان کے مطابق کہ بھائی کیوں سجدہ کروں جب خدا کو کرتا ہوں تو کیوں کروں آدم کو سجدہ؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر. میں نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کر تجھے ہی کروں گا. اللہ نے کہا آدم کو بھی کر. تو اس کے ذہن میں یہی صورت کی ہوئی تھی کہ بھائی سجدہ تو عبادت ہے. کیوں؟ وہ یہ بھی ساتھ سمجھ جاتا کہ اللہ کیوں شرک کروا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کر سجدہ. میں نہیں کروں گا. تو نے تکبر کیا میرے محبوب آدم کے سامنے، تیری اوقات کیا تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ تو اگر فرشتوں کا بادشاہ بن گیا ہے تو تو میرے محبوب آدم کے مقابلے میں آئے گا؟ میں تجھے تیری گھٹیا نیت تیرے دل سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جھک میرے آدم کے سامنے تاکہ تجھے پتا چلے کہ میرے نبیوں کے قدموں میں جو پڑتا ہے اسی سے میں محبت کرتا ہوں. یہی خناس ان کے ذہنوں کے اندر بھی ہے. یہی خناس ان کے ذہنوں کے اندر بھی ہے. خناس گالی نہیں ہے، اگر گالی ہوتی تو قرآن میں آتی. اللہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ خناس ایک نسل ہے جو اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتی ہے. تو دیکھو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ جو پیدا کرے اس کو خناس کیا قرآن میں کیا کہا قرآن نے اس کو؟ مل کر کہو نا یار، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یا اللہ میں خناس، مجھے پکڑے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں تیری. یہ خناس کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی، خناس وہ ہے یوسوس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس. ایسے خناس انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. کوئی گالی تو نہیں ہوئی نا بھائی؟ پوری آیت کا ترجمہ کر دیا نا میں نے تمہیں. تو یہ خناس ان کے بھی ذہن میں تھا، ان کے بھی ذہن میں تھا وسوسہ. مل کر کو کیا تھا؟ نہیں وہ پہلے جو کہا تھا. مل کر کہو نا، مل کر کہو خناس. خناس ان کے بھی ذہن میں تھا، ان کے بھی ذہن کے اندر تھا. اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا. میں نے فرمایا نکل یہاں سے. تکبر کیا میرے محبوب آدم کے سامنے،
ہم یہاں سے کہتے کھڑے ہو کر 2 منٹ کہہ لو مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، نہیں کھڑا ہوں گا. ہم نے کہا تو کھڑا ہو یا نہ ہو ساتوں آسمان کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. 70,000 فرشتے سوا 70,000 شام محبوب کی مزار پر آ رہے ہیں. ابے یہ تو انسانوں کو شرف ملا کہ جب چاہا ٹکٹ کٹایا عمرے پر پہنچ گیا اور وہاں پر درود و سلام پڑا. فرشتے تو لائن لگا کے کھڑے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. تو بتاؤ میرے آقا پر سلام بھیجنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی کتنی تعداد بنائی ہے. یہ تو میرے آقا کے وسیلے سے ہم غلاموں کو شرف ملا ہے کہ جب چاہو سرکار کے دربار میں جا کے سلام پڑھ لو، اور سرکار کے دربار میں نہیں جا سکے تو اپنی مسجد میں سرکار کا تصور کر کے سلام پڑھ لو. اور سلام پڑھتے وقت یہ کہو کہ مولا ملا تو بکواس کر رہا ہے کرنے دے، یہ میری فریاد مصطفیٰ تک پہنچا. تو یہ کہ ہاں دیکھا کتنی سی بات کی آپ نے کہ تم اللہ سے کرے یا اللہ یہ فریاد میری مصطفیٰ تک پہنچا دے. تو میں نے کہا آگے بھی تو سنو، جو خدا میری آواز کو مصطفیٰ تک پہنچا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کی سماعت کو اتنی تیز نہیں کر سکتا کہ میری آواز سن لے، کیونکہ کام تو خدا ہی کر رہا ہے نا. وہ آواز کو پہنچا رہا ہے وہ خدا ہی پہنچا رہا ہے. جو میری آواز کو اتنا طول دے سکتا ہے کہ دربار رسالت تک پہنچ جائے تو میرے محبوب کی سماعت کو بھی اتنی وسعت دے سکتا ہے کہ وہ یاری تک پہنچ جائے، کیونکہ کر رہا خدا ہے. لیکن خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. ایک خناس ہے، مولا اس پناہ چاہتے ہیں تیری اس سے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایسے خناس کے بچے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسے خناس کے بچے جنوں میں بھی. بولو نا تم اگر پڑھو تو غلط نہیں، ہم پڑھو تو غلط کیسے؟ میں نے تو خناس کا ترجمہ خناس ہی کیا نا بھائی، کوئی اور لفظ تو نہیں بولا. بولے کوئی بولا خناس کا لفظ اور؟ آئیے یہاں پر آخری مثال کر کے تقریر ختم کرتے ہیں. اب آپ سوال کریں مجھ سے کہ شاہ صاحب عبادت کی مثال تو سجدہ تھی، تو جب سجدہ عبادت تھا تو حضرت آدم کو کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہی بات تو چادر چومنے کی اور یہی بات جو ہے تمام معاملات کی دلیل ہے. یہی بات نماز میں ہاتھ باندھنے کی اور یہی بات شیخ کے سامنے ہاتھ باندھنے کی ہے. یہی بات نماز میں تحیات میں 2 زانوں بیٹھنے کی ہے اور یہی بات کسی بزرگ عالم کے سامنے 2 زانوں بیٹھنے کی ہے کہ نماز میں بیٹھو گے تو وہ عبادت بنے گی. کیا یہاں پر بھی کسی بزرگ کی عبادت کی جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ صرف نماز میں سجدہ عبادت ہے یا پوری نماز عبادت ہے؟